بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے 2 سے 3 بار اس بات کو پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے دہرایا ہے, اپنے کارکنوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ تیاری کریں, کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جس اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ اس حکومت کے ابھی 2 سال باقی ہیں, تیسرا سال یہ حکومت اگست میں مکمل کرنے والی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں. جہانگیر ترین گروپ کے اندر بہت اہم معاملہ ہے جو اب طے پا رہا ہے. جہانگیر ترین گروپ اگلے 1 ماہ میں ایک بڑا سرپرائز دے سکتا ہے, اور تیسرا گروپ آ گیا ہے اب نون لیگ کے اندر. 2 بیانیوں کی جنگ تھی, اب تیسرا گروپ آ گیا ہے. ساری تفصیل آپ دوستوں کو بتاتے ہیں. جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئکن کا بٹن لازمی کلک کر دیجئے. دوستو, اگلے جو انتخابات ہیں اس کی منصوبہ بندی ہونا شروع ہو گئی ہے. عبدل قادر بلوچ اور ثناءاللہ زہری کو آپ نے دیکھا وہ پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی, اچانک پیپلز پارٹی میں وہ شامل ہو گئے, لیکن یہ اچانک والا معاملہ نہیں ہے. ثناءاللہ زہری وہ شخص ہیں جن کی حکومت, جو وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے نون لیگ کے بلوچستان میں, ان کی حکومت آصف علی زرداری نے گرائی تھی. باپ پارٹی بنائی گئی, اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ معاملہ اس میں تھا. جنرل عاصم سلیم باجوہ اس وقت سدن کمانڈ کے سربراہ ہوا کرتے تھے, ان کے حوالے سے بھی, ان کے کردار کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی. تو یہ اب ثناءاللہ زہری کیوں شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں, عبد القادر بلوچ, جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ کیوں شامل ہوئے ہیں, ان کی شمولیت سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کیا معاملات آگے ہونے والے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کیوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد, بہت جلد یا کسی بھی وقت انتخابات کی کال آ سکتی ہے. یہاں پہ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو جو مقتدر حلقوں کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ جوڑ توڑ کی سیاست کیجئے. آصف علی زرداری جون کے مہینے میں پنجاب میں انہوں نے بیٹھک لگائی تھی, وہاں پہ انہوں نے اہم ملاقاتیں کی تھی, اور وہاں پہ جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی ان میں سے نون لیگ کے موجودہ ارکان بھی شامل تھے. اس وقت جو نون لیگ کے ارکان تھے انہوں نے آصف علی زرداری سے کہا کہ فی الوقت وہ آپ سے ان سے معذرت کرتے ہیں, فی الوقت ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کو چھوڑیں, کیونکہ اس وقت یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا, 2 بیانیوں والا معاملہ نون لیگ کے اندر, اور شہباز شریف اس وقت اتنے کھل کے بھی سامنے نہیں آئے تھے. لیکن اب نون لیگ کے اندر جس طرح کنفیوژن بڑھ رہی ہے, پیپلز پارٹی اس کا سیاسی طور پہ فائدہ اٹھا رہی ہے, اور یہ اب نظر بھی آ رہا ہے. جس طرح مریم صاحبہ نے کہا تھا بلاول بھٹو زرداری سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں, ان سلیکٹرز کے آگے جب بلاول بھٹو زرداری عمران خان کو کہا کرتے تھے وہ سلیکٹڈ ہے, لیکن مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب بلاول جو ہے وہ ان سلیکٹرز کے آگے سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں. تو جو جس طرح کا سیاسی ماحول بن رہا ہے, جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے اپنے پتے کھیل رہی ہے, اپنی سیاسی چالیں چل رہی ہے, اور بہت جلد اس کی کوشش یہ ہے کہ بلوچستان کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے, پنجاب میں ایک کولیجن بنائی جائے, سندھ کو جو ہے وہ ریٹین کیا جائے, اپنے پاس رکھا جائے, اور کے پی کے میں بھی کوئی آگے جا کے الائنس بنایا جائے. آزاد جموں کشمیر میں اسے 11 نشستیں ملی, کہا تو یہ گیا تھا کہ 16 کا وعدہ ہوا تھا, لیکن انہیں 11 مل گئی. اس پر بھی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے شکر کیا, انہوں نے جو مقتدر حلقے تھے ان کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے دھاندلی ہوئی ہے لیکن 11 مل گئی, وہ بھی بہت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے پنجاب کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اسے یہ ٹاسک دیا ہے کہ کسی طرح جہانگیر ترین کو منایا جائے, اور جہانگیر ترین کے گروپ میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کو کسی طرح پیپلز پارٹی میں لایا جائے, تاکہ پنجاب کا جو سینٹر پنجاب ہے اور جو وسطی پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, یہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹر پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ یہاں پر الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آ جائیں, یہاں کی سیٹیں نکالی جائیں. کچھ سیٹیں سندھ کی ہوں گی, کراچی کا فوکس ہے, کراچی سے جو 14 کے قریب سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی مقتدر حلقوں کی جانب سے, اب کوشش کی جائے گی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے. اگر الیکشن تک جو ہے وہ یہ معاملہ اور یہ رومانس جو ہے وہ آگے بڑھا اور معاملات اسی طرح خوش اسلوبی سے چلتے رہے اور آصف علی زرداری
جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے اس طرح کام کرتے رہے. جس طرح پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے, ایک تحریک تھی, ایک معاملہ تھا, اس میں جو ہے وہ دراڑ ڈالی گئی تھی. اسی طرح اگر سروس پیپلز پارٹی کی, آصف علی زرداری کی, بلاول بھٹو زرداری کی چلتی رہی تو بہت ممکن ہے کہ اگلا اقتدار ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. وہ جو بات ہو رہی تھی کہ کون اب بنے گا مقتدر حلقوں کی ٹیم, کون بنے گا, کیونکہ تحریک انصاف اے ٹیم تھی, ایک بی ٹیم کی ضرورت تھی, تو پیپلز پارٹی اب وہ جو بی ٹیم تھی اب وہ اے ٹیم بننے کی جانب گامزن ہے. اس میں جو چودھری برادران ہے پنجاب میں وہ اہم کردار ادا کریں گے. جو بلوچستان ہے وہاں پر ثناءاللہ زہری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو متحرک کریں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ثناءاللہ زہری کی جو حکومت جس پارٹی نے گرائی تھی, ثناءاللہ زہری اسی میں جا کے اب انہوں نے پناہ لے لی ہے. ایک اور اہم اور دلچسپ بات ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب بہت اب متحرک ہوئے ہیں. وہ لاہور گئے, وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی, وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی, جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے اس حوالے سے انہوں نے حکمت عملی طے کی, کیونکہ پچھلے دنوں جو اون چودھری کا استعفیٰ آیا تھا وہ بہت معنی خیز تھا, بہت اہم تھا, کیونکہ اون چودھری جو ہے وہ بنی گالہ کے بہت بڑے راز رکھتے ہیں, بہت معاملات ہیں جو ان کے سینے میں دفن ہیں. اور ایک دوست سے تو میں نے یہاں تک کہا کہ اگر ریحام خان کتاب لکھ سکتی ہے, آپ اندازہ کیجئے اون چودھری نے اگر کتاب لکھ دی تو پھر کیا طوفان آئے گا, کیونکہ ریحام خان کی کتاب کو تو اتنا سیریس نہیں لیا گیا تھا, اون چودھری کی کتاب کو بہت سیریس لیا جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اگلے 2-3 ہفتے میں لودھرا سے لاہور آئیں تاکہ وہاں پر کوئی حکمت عملی طے کر دی جائے. جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو اگر اسی طرح پریشرائز کیا گیا, اسی طرح دباؤ ڈالا گیا تو, اور مقتدر حلقوں کا اشارہ بھی ساتھ رہا, تو ایک بڑے پیمانے پر استعفے آ سکتے ہیں. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اب جو فرمائش کر رہے ہیں وہ ایک بار پھر عثمان بزدار کے استعفے کی کر رہے ہیں, ایک بار پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی کر رہے ہیں. تو اگر یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھائے گئے اور عمران خان کو مدت پوری نہیں کرنے دینی, کیونکہ باتیں یہ ہو رہی ہیں جیسے بلاول کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد الیکشن ہو سکتے ہیں, اور عمران خان پر دباؤ ڈال کے عمران خان کال کر لیتے ہیں اگلے سال کے وسط میں انتخابات, تو ابھی سے پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہو جائے گی. اہم اور دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ نون لیگ میں تیسرا گروپ سامنے آ گیا ہے. اب تک 2 بیانیوں کا معاملہ تھا, ایک گروپ تھا وہ شہباز شریف کے ساتھ تھا, ایک گروپ تھا وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ تھا, مذمت کے بیانیے کے ساتھ تھا. لیکن اب تیسرا گروپ سامنے آیا ہے اور وہ ان دونوں سے انکار کر رہا ہے. ان دونوں کی جو نیریٹو ہے, بیانیے ہے, ان سے انکار کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا, نہ ہی ہمیں مذمت کرنی ہے, نہ ہی ہمیں مفاہمت کرنی ہے, ہمیں ترقی کرنی ہے اور عوام کے حالات کو بہتر کرنا ہے. ساتھ ساتھ اس گروپ کا جو تیسرا گروپ ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں نہ جھکنا ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ کسی سے لڑائی کرنی ہے, نہ ہمیں کسی سے جنگ کرنی ہے, نہ ہی ہمیں جھکنا ہے, نہ ہی ہمیں اداروں سے مفاہمت کرنی ہے, نہ ہی ہمیں اداروں سے لڑائی کرنی ہے. تو یہ وہ گروپ ہے جو نہ مفاہمت چاہتا ہے نہ مذمت چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کریں, کیونکہ اب جب نون لیگ کے ارکان, ایم این ایز, ایم پی ایز اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں تو ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ جو کنفیوژن ہے 2 بیانیوں کی, نیریٹو کی, اس سے جو سیاسی معاملات ہیں اسے نقصان پہنچ رہا ہے, حلقے کی جو سیاست ہے اسے نقصان پہنچ رہا ہے نون لیگ کی خاص طور پہ. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ آصف علی زرداری اٹھانا چاہتے ہیں, کیونکہ آصف علی زرداری کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر نون لیگ کوئی لائحہ عمل طے نہیں کر سکتی, اگر نواز شریف اسی مذمت پر قائم رہتے ہیں اور شہباز شریف مفاہمت پر قائم رہتے ہیں, اور جو ایم این اے, ایم پی الیکٹیبلز ہیں نون لیگ کے وہ اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ مقتدر حلقے کیا کردار ادا کریں گے اور نون لیگ ان سے بگاڑ کر الیکشن میں جائے گی, تو وہ الیکٹیبلز دوسری پارٹیز میں جا سکتے ہیں. اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ, اور کچھ حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتا ہے. اور وہ جو آزاد امیدوار اگر وہ جیت جاتے ہیں تو بعد میں جو بھی حکومت بنائے گا اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو اب جو نقشہ بنایا جا رہا ہے اگلے انتخابات کا,
عمران خان آؤٹ ہے لیکن یہ ہائیبرائڈ نظام کو چلایا جائے گا. اسی طرح کوشش ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے لیکن اس میں سے عمران خان کو جو ایک پپٹ تھا, ایک مہرا تھا, اس کو ہٹا دیا جائے, اس کی جگہ دوسرے مہروں کو فٹ کیا جائے اور اس نظام کو آگے لے کر جایا جائے. پنجاب میں چودھری برادران اس میں اہم کردار ادا کریں گے, پیپلز پارٹی اس میں اپنا حصہ ڈالے گی. بلوچستان میں جو باپ ہے, باپ کو جو ہے وہ ایک دوبارہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا, آزمایا جائے گا اور بہت ممکن ہے اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ دیا جائے. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کو ایسے ہی برقرار رکھا جائے گا اور کے پی کے جو ہے وہ ممکن ہے وہ وہاں پر مختلف پارٹیز جو ہے وہ اپنی حکمرانی یا حکومت بنا سکے. تو یہ پورا ایک منظر نامہ ہے جو طے کیا گیا ہے اگلے انتخابات کے سلسلے میں, اور اس میں آنے والے دنوں میں جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, جس طرح کی جوڑ توڑ کی سیاست اب شروع ہو گئی ہے, لگ اس سے یہی رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, عمران خان, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ جو ہے وہ بہت جلد فیصلہ لے گی. یہ تمام جماعتیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لائے عمل طے کر کے سامنے آئیں گی. اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اس کی تفصیل میں اگلی کسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا. جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں تک معلومات پہنچتی رہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.